نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 178 سے لے کر ہم اس سورہ کی آخری آیت 286 تک کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 177 میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ اب ان آیات کریمہ میں اللہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان فرمائے ہیں اور انہیں ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، گویا کہ یہ گزشتہ آیا کی تفصیل ہے۔ ارشاد ہے کہ ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ وہ قتل ہے۔ فرمایا کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، ہاں اگر مقتول کے ورثاء قصاص معاف کر دیں تو اچھے طریقے سے دیت ادا کی جائے۔ اور عقل والو سوچو، قصاص میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی کی بقا اس میں ہے کہ قصاص کا قانون ہونا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں یہ کہہ دیا گیا اور ہم بھی انہی کی تقلید کر رہے ہیں کہ سزائے موت بالکل ختم کر دی جائے، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ایمان والو، پہلی امتوں کی طرح تم پر بھی روزے فرض ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ روزہ، ہاں اگر کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ چھوٹے ہوئے روزے دوسرے دنوں میں رکھ لے، ان کی قضا کر لے۔ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، لہٰذا دن کو روزے میں کھانا پینا اور وظیفہ زوجیت جو تمہارے لیے حرام تھا رات کو حلال ہے۔ لیکن یاد رکھو، اعتکاف کی حالت میں رات کو کھانا پینا تو حلال ہے، لیکن وظیفہ زوجیت بدستور حرام ہے۔ اعتکاف میں انسان مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ روزے کی فرضیت سے ہمارا مقصود تقوی ہے، یعنی حلال سے روک کر تمہیں حرام سے بچنے کی مشق کروائی جا رہی ہے، لہٰذا باطل طریقوں اور جھوٹے مقدموں سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ روزہ رکھا لیکن ناجائز طریقوں سے کما رہے ہیں، رشوت بھی ہے، کمیشن بھی ہے، چوری بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حقیقی روزہ نہیں رکھا۔ اور روزوں کے احکام کے بالکل درمیان میں فرمایا کہ میں قریب ہوں، میں دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، سو میرا حکم مانو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے اور رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارشاد ہے خود ساختہ رسمیں گناہ ہیں اور اللہ کے یہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اور اصل چیز تقوی ہے۔ لوگوں نے ایک رسم بنا رکھی تھی کہ حج کے ایام میں دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہونا، پیچھے سے دیوار پھلانگ کر گھر میں جانا ہے۔ یہ خود ساختہ رسمیں، اس کو نیکی سمجھتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی رسمیں خود ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں۔ اصل چیز وہ تقوی ہے۔ اللہ کے راستے میں قتال و جہاد بہت بڑی نیکی ہے، لیکن زیادتی اس میں بھی جائز نہیں ہے۔ جہاد میں بھی زیادتی کرنا، تعدی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ذرا کسی کے بارے میں شبہ ہوا، اس نے گستاخی کر دی اور پھر چڑھ دوڑے، جلا دیا، مار دیا اذیتناک طریقوں سے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے اسی شہر میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا۔ جہاد میں بھی زیادتی جائز نہیں، کجا یہ کہ امن کی حالت میں شہر کے اندر کسی پر ظلم کیا جائے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ کافر اور مشرک
اگر کسی جائے احترام کا فائدہ اٹھا کر، مکہ محترم مقام ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر فتنہ پردازی کریں کہ مکہ میں جا کر فتنہ پیدا کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی سرکوبی کرو، اس سے احترام مجروح نہیں ہوگا۔ یعنی کسی کو احترام والے مقامات سے ناجائز فائدہ مت اٹھانے دو۔ ارشاد ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنی ہی بقا کے لیے ضروری ہے، وگرنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اور ہر نیکی اخلاص کے ساتھ بجا لاؤ۔ اس کے بعد حج کے کچھ احکام بیان فرمائے گئے۔ حج کے دوران میں خصوصیت سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فحش گوئی نہ کرے، فسق اور نافرمانی نہ کرے، اور کسی سے جدال و نزاع نہ کرے۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے۔ ہمارے حاجی کے پاس فارغ وقت بہت ہوتا ہے، حالانکہ جاتے ہیں عبادت کے لیے، لیکن وہاں گپ شپ کے لیے وقت نکالتے ہیں اور پھر انہی 3 چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں سیاسی اور مذہبی، اور پھر آہستہ آہستہ مکہ میں بیٹھے ہیں، مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ان 3 ادبوں کا خیال رکھنا حاجی کے لیے بہت ضروری ہے۔ حج کے ایام میں اگر انسان کچھ معاشی فائدہ بھی اٹھا لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بزنس کر لیتا ہے چھوٹا موٹا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے حج کیا اور اس سے ذرا برابر فائدہ نہیں اٹھایا، ایسا نہیں ہے۔ حج میں بہت سے اللہ نے فائدے رکھے، سیاسی، تمدنی اور معاشی فائدہ بھی اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ کافروں کی سوچ کا محور صرف دنیا ہے، از اول تا آخر سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا بینک بیلنس کیسے بڑھتا چلا جائے گا، جبکہ مومن دنیا اور آخرت دونوں میں خیر کا طلبگار رہتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ صرف دنیا کی طلب میں ڈوبے رہنا یہ ایسا ہے کہ گویا اس کی صرف ایک آنکھ ہے۔ مومن کی دونوں آنکھیں ہوتی ہیں، دنیا پر بھی نظر ہے اور آخرت پر بھی نظر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بڑے باتونی، قسمیں اٹھانے والے اور جھگڑالو ہوتے ہیں، ملک میں فساد مچاتے ہیں، بڑی خوبصورت لچھے دار تقریریں کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے۔ شیطان کے پیچھے نہ چلو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ جو ایک راستہ نکال لیا جاتا ہے، بس اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ از خود یہ خیال کر لیا جائے ہمارے لیے مشکل ہے، لہٰذا ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، جو کچھ اللہ نے دین دیا ہے اسے صدق دل سے تسلیم کرو اور اس پر عمل کرو۔ کچھ یہودیت کی باتیں لینا، کچھ نصرانیت کی باتیں لینا، کچھ اسلام کی باتیں لینا اور ایک معجون مرکب بنا دینا اور سمجھنا کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ ارشاد ہے کہ دنیا پر ریجھ جانا اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا یہ کافروں کا شیوا ہے۔ تمام انسان ایک ہی امت تھے، امت اسلامیہ۔ سب باتیں بالکل واضح تھیں، لیکن کچھ لوگوں نے صرف ضد اور تعصب کی وجہ سے اختلاف پیدا کیے، جس کے نتیجے میں فرقے وجود میں آئے۔ ہمارے زمانے کے جتنے فرقے ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیجئے، جڑ باہم ضد اور کشمکش ہی نظر آئے گی۔ پہلے فرقوں کی بنیاد بھی یہی تھی، ہمارے زمانے میں جو تفرقہ بازی ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے۔ زیادہ تر پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے، میں بڑا ہوں، میں اس کو نہیں مانوں گا، نتیجتاً اس کے فالوورز اور اس کے فالوورز بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایک فرقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل میں اگر ایمان اور تقوی ہو، خوف خدا ہو، تو سب فرقے ختم ہو سکتے ہیں اور صراط مستقیم مل سکتی ہے۔ ارشاد ہے کہ تم جنت میں داخل ہونا بہت آسان سمجھتے ہو، جنت میں داخل ہونا بہت آسان سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے۔
جنت کی راہ میں تو رسولوں پر اور ان کے صحابہ پر بھی بہت تکلیفیں آئیں، تم پر بھی آئیں گی، گھبرانا نہیں، دین پر قائم رہنا۔ خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ذرا دیکھ لیجئے، کیا کیا ظلم و ستم آپ پر نہیں ہوا، اور اس راہ میں اہل بیت پر اور اصحاب پر کیا کیا ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے، ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں چند سوالات کے جوابات اور عائلی زندگی کے کچھ احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1، خرچ جو بھی کرو صحیح مصرف میں کرو، خرچ جو بھی کرو صحیح مصرف میں کرو، وگرنہ بیکار ہو جائے گا۔ نمبر 2، بعض اوقات انسان ایک چیز کو ناگوار سمجھتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کو پسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے بری ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑو، وہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، اس کی پسند اور ناپسند پہ چلو۔ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسے قبول کرو، جس سے روک دیا رک جاؤ۔ نمبر 3، احترام والے مہینوں میں قتال بے شک برا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے احکام کا احترام نہیں کرتے انہیں اس سے ناجائز فائدہ مت اٹھانے دو۔ 4، جو شخص مرتد ہو جائے یعنی دین سے پھر جائے، اللہ ہمیں اس گناہ سے بچائے۔ فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو جائے دنیا اور آخرت میں اس کے تمام اعمال برباد، اسی حالت میں موت آئی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اب وہ کافروں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرتد کافر سے بدتر ہے، مرتد کافر سے بدتر ہے، یہ در حقیقت باغی ہے۔ اس لیے اسلام نے مرتد کے لیے وہی سزا رکھی ہے جو سرکار کے باغی کی ہوتی ہے، یعنی سزائے موت۔ 5، شراب اور جوئے میں اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان سے پیدا ہونے والے گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑے ہیں، اس لیے انہیں چھوڑ دو۔ 6، اللہ کے راستے میں خرچ اتنا کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو۔ کبھی جوش اٹھتا ہے سب کچھ میں دے دوں گا، اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، تو فرمایا کہ جتنا کر سکو اتنا خرچ کیا کرو، اور جو تمہاری ضروریات سے زائد ہو تاکہ کسی پریشانی میں نہ پڑو۔ 7، یتیموں کا خیال رکھو، ہر حال میں ان کی مصلحت کی رعایت کرو۔ گارڈین ہے اس کی کفالت میں یتیم ہے، یتیم کا مال ہے تو اس کا مال اس انداز میں خرچ کرنا چاہیے کہ جس میں اس کا فائدہ ہے، نہ یہ کہ اپنے کاروبار میں لگا لیا فرض کیجئے اور پھر سارا ہڑپ کر لیا کسی طریقے سے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ نمبر 9، مومن کا مشرکہ سے اور مؤمنہ کا مشرک سے نکاح حلال نہیں ہے، یعنی مرد ہے مومن ہے اور وہ کسی مشرکہ سے شرک والی خاتون سے نکاح کرے، جائز نہیں۔ اور اسی طرح ایک مؤمنہ ہے صاحب ایمان خاتون ہے، اس کا نکاح کسی کافر یا مشرک سے کیا جائے یہ ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان اور شرک کا اجتماع ہے۔ آگ اور پانی کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے نکاح سے پہلے ایمان کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ خاص طور پر جو لوگ یورپ میں نکاح کرتے ہیں، امریکہ میں نکاح کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی دین بھی ہے یا نہیں ہے، نہ وہ یہودی ہوتا ہے نہ نصرانی ہوتا ہے بلکہ ملحد اور بے دین ہوتا ہے، اس لیے تحقیق کرنی چاہیے کہ صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 10، حیض مینسز گندگی ہے، لہٰذا مینسز کی حالت میں بیوی سے قربت مت کرو۔ ہاں جب پاک ہو جائے تو تمہاری کھیتی ہے اور اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ، لیکن
خیال رکھنا ان لذتوں میں ایسے مگن نہ ہو جانا کہ آخرت بھول جاؤ، بلکہ اعمال صالحہ کرتے رہنا۔ 11، نیکی اور اصلاح نہ کرنے کی قسمیں مت اٹھاؤ، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں فلاں نیکی نہیں کروں گا، تو فرمایا کہ ایسی قسمیں مت اٹھاؤ۔ اور بیہودہ قسموں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو عادت بنی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، جب بات کرتے ہیں خدا کی قسم، تو یہ بیہودہ قسمیں ہیں، ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جھوٹی قسم پر گرفت فرماتا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ بات نہیں ہے اور قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ ہاں یہ بات ایسے ہے، جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الیمین الغموس تدع الدیار بلاقیہ، کہ جھوٹی قسم شہروں کو اجاڑ دیتی ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ 12، ایلا کر لیا، ایلا کر لیا، ایلا کا معنی ہے کہ بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لی تو 4 ماہ انتظار کیا جائے گا، رجوع کر لے تو بہتر ہے، قسم کا کفارہ ادا کر دے، وگرنہ 4 ماہ گزرنے پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا۔ 13، مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ جس خاتون کو طلاق دے دی جائے تو وہ اس کا جو ویٹنگ پیریڈ ہے کسی دوسرے سے نکاح کے لیے وہ 3 مینسز ہے۔ اگر طلاق رجعی ہے، یعنی ایسی طلاق دی ہے کہ جس میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، تو شوہر کو عدت کے دوران میں رجوع کر سکتا ہے ان 3 مہینوں کے اندر۔ 14، عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، یعنی عزت نفس دونوں کی برابر ہے۔ عورت محکوم نہیں ہے، عورت مملوک نہیں ہے، عورت لونڈی اور باندی نہیں ہے، بالکل اس کی ویسی ہی عزت ہے جیسے مرد کی عزت ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں، اور ایک کے حقوق دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت حاصل ہے تاکہ گھر کا نظام وہ چلتا رہے۔ اگر دونوں کہیں کہ ہم برابر درجے کے حاکم بن گئے تو گھر نہیں چل سکتا، اور جس ملک میں 2 حکمران ہوں ایک دن بھی ملک نہیں چل سکتا، جس ادارے میں 2 پرنسپل ہوں ادارہ نہیں چل سکتا۔ 15، طلاق بس 2 مرتبہ کی، زیادہ سے زیادہ طلاق دینی ہے بس 2 مرتبہ، اس پر اکتفا کریں، اس کے بعد رجوع کر لے یا عدت پوری ہونے دے، یعنی 3 مینسز گزر جائیں اور اچھے طریقے سے الگ ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی کا دل اس سے ٹھنڈا نہیں ہوتا یا کوئی اس کی مصلحت ہے کہ مجھے مجبور کیا جائے گا رجوع کرنے پر اور میرا نباہ نہیں ہو رہا، اور وہ تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، تو اب رجوع حلال نہیں رہا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 مہینے میں 1 طلاق دی جائے، اور ان دنوں میں طلاق دی جائے جن میں خاتون نماز پڑھتی ہے، اور ان دنوں میں جن میں میاں بیوی کے درمیان قربت نہ ہوئی ہو اس میں طلاق دے۔ 1 مہینہ گزر گیا مزید نہ دے، پھر اگر کوئی مصلحت ہے دوسرے مہینے میں اسی طرح پر دوسری طلاق دے دے، بس کافی ہے، اب مدت ختم ہو جائے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی مصلحت سمجھتا ہے تو تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ لوگوں نے شروع کر لیا کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاق طلاق طلاق، یہ بدعت ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس وقت تو یعنی میرے پاس بہت سے معاملات ایسے آتے رہتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ طلاق دے دی، اب اس کے بعد 3 طلاقیں دے دیں، پھر کہتے ہیں کہ اب کوئی صورت نکالو۔ اس لیے جب نکاح کریں تو نکاح کے ساتھ نکاح کے تمام احکام، طلاق کے تمام احکام، یہ ہر شخص کو سیکھنے چاہیے، یہ ہمارا دین ہے۔ تیسری طلاق بھی ہو گئی، 3 مہینے گزر گئے، اب رجوع حلال نہیں رہا، اب وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر عورت نے کسی اور سے نکاح کیا
عورت نے کسی اور سے نکاح کیا اور پھر ان کے درمیان بھی مفارقت ہو گئی، ان کے درمیان بھی طلاق ہو گئی، سپریشن ہو گئی، تو اب پہلے شوہر سے نکاح حلال ہے، اب یہ جائز ہے، لیکن یہ نکاح واقعی نکاح ہو، نکاح اس مقصد کے لیے نہ ہو کہ ہم نے کچھ وقت اکٹھے رہنا ہے اور پھر میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ یہ حرام ہے، جس کو کہ ہمارے ہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے حلالہ، یہ حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ 16واں حکم یہ ہے کہ طلاق کی صورت میں عورت سے مہر واپس لینا حلال نہیں، جو مہر دے دیا تھا بس اب وہ اس کی ملکیت ہے، اب آپ طلاق کے بعد واپس نہیں لے سکتے، دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ ہاں اگر خلا ہے، خلا جس میں عورت نے خود طلاق ڈیمانڈ کی ہے، تو ایسی صورت میں عورت مہر واپس دے سکتی ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر شوہر کی زیادتی کی وجہ سے بیوی خلا کر رہی ہے تو پھر میاں کے لیے مہر واپس لینا حرام ہے، یہ اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا، اگر لے گا تو گویا حرام کھا رہا ہے۔ 18واں حکم ہے کہ مطلقہ عورت کو دوسرا نکاح کرنے سے مت روکو، اسی میں بہتری ہے، اسی میں بہتری، یعنی یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ طلاق ہو گئی یا خدا نخواستہ کوئی بیوہ ہو گئی تو اب وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے، اس نے اظہار کر دیا تو اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایسے مرد دوسرا نکاح کر سکتا ہے، خاتون بھی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور اس کو فروغ دینا چاہیے، اس کو معاشرے میں فروغ دینا چاہیے۔ 19واں حکم، ماں شیر خوار بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، جو بچہ رضاعت میں ہے، دودھ پیتا ہے تو اسے 2 سال تک دودھ پلائے۔ 2 سال انتہائی مدت رضاعت ہے، دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، چنانچہ کسی مصلحت سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اسی طرح کسی انا سے، کسی دوسری خاتون سے دودھ پلوانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ 20واں حکم، بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر لازم ہے، بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر لازم ہے، اگر بیوی جاب بھی کر رہی ہے تو اس کی پے اسی کی ہے، شوہر کے ذمے ہے کہ اس کا سارا خرچ برداشت کرے۔ 21واں حکم، شوہر فوت ہو گیا تو عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے، اس دوران میں عورت سے نکاح بلکہ وعدہ نکاح لینا بھی جائز نہیں، اور اگر طلاق یعنی وفات ایسی حالت میں ہوئی کہ خاتون حاملہ تھی تو حاملہ خاتون کی عدت وہ وضع حمل ہے، خواہ وہ دوسرے دن ہو جائے، 2 مہینے کے بعد ہو جائے یا 6 مہینے کے بعد ہو، وہ وضع حمل وہ اس کی عدت شمار کی جائے گی، نہیں ہے حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن۔ 22واں حکم، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خلوت بھی نہیں ہوئی، میاں بیوی دونوں تنہا نہیں ہوئے اور طلاق دے دی، ایسی صورت میں مہر واجب نہیں ہے، مہر دینا ضروری نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے دلا کر کچھ گفٹ دے دیا جائے اور مطلقہ کو رخصت کر دیا جائے، اور اگر مہر مقرر ہوا تھا اور تنہا ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں آدھا مہر، نصف مہر دینا یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر مطلقہ خاتون معاف کر دے یا شوہر پورا دے دے تو یہ الگ بات ہے، یہ نیکی شمار کی جائے گی۔ 23واں حکم، اللہ نے لفظ استعمال فرمائے ہیں الذی بیدہ عقدۃ النکاح، عقدہ نکاح، نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے، ان الفاظ سے معلوم ہوا
کہ نکاح باقی رکھنے یا طلاق دینے کا اختیار صرف مرد کو حاصل ہے، عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہی حکم ہے، لیکن اس کی بھی اجازت ہے کہ شوہر اپنا حق طلاق وہ بیوی کو تفویض کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، چاہے کنڈیشنل ہو یا ان کنڈیشنل ہو، یہ جائز۔ چنانچہ ہمارے ہاں نکاح فارم میں یہ ایک کالم موجود ہوتا ہے، نکاح کرتے ہوئے اس کو پڑھ لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کر اسے فل کرنا چاہیے۔ عام طور پر اس کو کراس کر دیتے ہیں اور بعد کے اندر پچھتاتے ہیں۔ شریعت نے ایک چیز کی اجازت دی ہے، سہولت دی ہے، تو اسے اویل کر لینا چاہیے۔ 24واں حکم، عائلی زندگی کے مسائل کے بالکل درمیان اللہ تعالیٰ نے نمازوں، بالخصوص درمیانی نماز عصر کی محافظت کا حکم دیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ مقصد یہ ہے کہ نکاح و طلاق کے مسائل میں الجھ کر نمازوں سے غافل نہ ہو جانا۔ نماز کی پابندی ہر حال میں لازم ہے، اور نماز سے ہی انسان کی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ خیال کیجئے کہ جتنے مسائل یہ بیان ہوئے قرآن مجید میں، آپ دیکھیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا، ایک تو علیم اور دوسری حکیم، اور بار بار حکم دیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نکاح و طلاق کے تمام احکام اللہ کے علم و حکمت پر مبنی ہیں، لہٰذا بلا چون و چرا انہیں تسلیم کرو، اور اگر گھریلو زندگی میں تقوی اختیار کرو گے تو تمام الجھنیں حل ہوتی چلی جائیں گی۔ آیت نمبر 243، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں حیات بعد الموت کا تیسرا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں آدمی، 2-10 نہیں، ہزاروں آدمی موت کے ڈر سے اپنی بستی چھوڑ کر باہر نکل گئے کہ یہاں ہمیں موت آ جائے گی، تو اپنی بستی چھوڑ کر باہر چلے گئے، اور جہاں جا کر ٹھہرے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں موت دے دی۔ موت تو جہاں آنی ہے، جس وقت آنی ہے، وہ تو ٹلتی نہیں ہے، وہاں ان پہ موت آ گئی، اور ایک عرصے کے بعد دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن سب زندہ ہوں گے، اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں بے خوفی سے جہاد کرو، بے خوفی سے۔ موت کا وقت مقرر ہے، زندگی موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے، اسے اللہ اپنے لیے قرض سمجھتا ہے اور پھر کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا قصہ بیان فرمایا۔ اس قصے سے ہمیں کچھ فائدے اور اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سربراہ بننے کا اہل وہ ہے جو علم اور جسم میں فائق ہو، یعنی علم بھی رکھتا ہو اور جسمانی طور پر بھی تندرست و توانا ہو۔ ظاہر ہے کہ اچھا دماغ اچھے جسم میں ہوتا ہے، اور جو آدمی بیمار رہتا ہے تو اس کی فکر بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ایک کرائیٹیریا بیان فرمایا، اسے بناؤ جو اہل ہے، یعنی علم بھی ہے اس کے پاس اور جسم بھی ہے، تندرست بھی ہے۔ دوسرا حکم، انبیاء اور صلحاء باعث برکت ہوتے ہیں۔ انبیاء اور صلحاء کا وجود معاشرے میں برکت کا سبب ہوتا ہے۔ نہ صرف ان کا وجود، بلکہ جو اشیاء، جو چیزیں ان سے مس کر جائیں، جو چیزیں ان کے جسم کے ساتھ، ان کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ کر جائیں، اللہ ان میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیجیے، صحابہ میں بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 3، کمانڈر کی اطاعت ضروری ہے۔ جسے امیر بنایا ہے اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر اطاعت نہ کی جائے تو بزدلی اور خوف پیدا ہو جاتا ہے اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑا اہم حکم ہے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا
ہم نے کسی کی بات نہیں مانی، ہر ایک میں کیڑے نکالنے ہیں بلکہ کیڑے ڈالنے ہیں۔ ہمارا دور یہ ہے، ہر ایک میں کیڑے ڈالنے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بس آپس میں بحثا بحثی ہوتی رہتی ہے اور کام نہیں ہو پاتا۔ 4، جہاد میں عددی قلت و کثرت کو مت دیکھو کہ تعداد کس کی زیادہ ہے اور کس کی کم ہے، بلکہ اللہ سے دعا مانگو، اس پر بھروسہ کرو اور ثابت قدمی سے لڑو، اللہ کی نصرت نازل ہوگی۔ اگر جہاد نہ ہو تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ جہاد کی حکمت اللہ نے بیان فرمائی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد پھیل جائے گا اگر جہاد۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاد تطہیر اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 253، فرمایا کہ یوں تو سبھی رسول برگزیدہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں بعض کو بعض پر فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ نے سب پیغمبروں سے اونچا رکھا ہے۔ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کا حاصل یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ صرف اللہ الحی، سب کو قائم رکھنے والا صرف اللہ القیوم، ہر چیز کا مالک اور عالم صرف اللہ، پوری کائنات کا با اختیار اور صاحب اقتدار صرف اللہ۔ اس لیے لا الہ الا اللہ، اسی کی عبادت کرو اور جو مانگنا ہے ہمیشہ اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں فرمایا کہ ایمان اور اسلام کا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے، یہ سہارا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسلام نور ہے، باقی سب ازم اور سب مذاہب تاریکیاں ہیں۔ طاغوتی طاقتیں ان تاریکیوں کے فروغ کی کوششیں کرتی رہتی ہیں، لیکن نور اسلام کے مقابلے میں کوئی تاریکی ٹھہر نہیں سکتی، کوئی تاریکی ٹھہر نہیں سکتی۔ حجت سے، دلیل سے ان کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عسکری قوت سے وہ شکست کھا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مناظرہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختیار و اقتدار ملنے کے بعد جو اکڑنے لگے، جیسے نمرود کو یہ خیال ہوا تھا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، اور اس نے اپنے رب ہونے کا اعلان کر دیا، اور وہ اپنے آپ کو لوگوں کی زندگی موت کا مالک سمجھنے لگے، وہ نمرودی ذہنیت کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، یہ لوگ ناکام ہو کر رہتے ہیں۔ آیت نمبر 259 میں حیات بعد الموت پر استدلال کا چوتھا واقعہ بیان ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں حیات بعد الموت کے 5 واقعات اللہ نے بیان فرمائے، یہ چوتھا واقعہ ہے۔ ایک شخص گزر رہے تھے، ایک صاحب گزر رہے تھے، اور وہاں تباہ حال بستی تھی، تباہ شدہ بستی تھی۔ تعجب ہوا کہ یہ دوبارہ جی اٹھیں گے؟ ایسے تعجب ہوا، کبھی انسان ہے دل میں ایک حیرت اور ایک یہ کیا حال ہے، یہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے کیا کیا، خود ان صاحب پر، اور وہ گدھے پہ سوار تھے تو گدھے پر موت طاری کر دی۔ وہ صاحب وہ بھی فوت ہو گئے، اور ان کا گدھا وہ بھی مر گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا، ان صاحب کو زندہ کیا، اور ان کی نگاہوں کے سامنے گدھے کو زندہ کیا، اور گدھے پر جو کھانے پینے کا سامان تھا قرآن مجید میں لم یتسنہ، وہ بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ صاحب حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور یہ بستی بیت المقدس تھی۔ آیت نمبر 260 میں حیات بعد الموت کا 5واں واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ زندگی کی کیفیت کی جستجو ہوئی کہ اللہ دوبارہ کیسے، کیف تحیی الموت،
کیسے زندہ فرمائیں گے؟ یہ جستجو تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان ہے، ہاں ایمان تو ہے، ایمان ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل میں اطمینان بڑھ جائے۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے پالو، اور جب وہ مانوس ہو گئے تو فرمایا کہ ان کے ٹکڑے کرو، ان کو ذبح کرو، ان کے پیسز کر دو، اور پھر وہ ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھوا دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکس کر کے مختلف پہاڑوں پہ، 4 پہاڑوں پر 4 پرندوں کے ٹکڑے وہ رکھوا دیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا جیسے زندگی میں ان کو بلاتے تھے، تو وہ سارے ٹکڑے اپنے اپنے جسم کے ساتھ مل گئے، جڑ گئے، اور زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر دوڑتے چلے آئے۔ قیامت میں بھی تو ایسا ہی ہوگا، پکارنے والا پکارے گا، زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آؤ رب کی عدالت میں، اور سب بھاگتے ہوئے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہ منظر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ اللہ کی قدرت بے نہایت ہے۔ اس کے بعد جو آیات آئی ہیں ان میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور ربا، سود کی مذمت بیان فرمائی گئی۔ ارشاد ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب اخلاص کے مطابق 700 گنا تک ملتا ہے۔ جتنا خلوص بڑھتا چلا جائے گا نیت میں، اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، جیسے ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال حلال سے خرچ کرے۔ قبول کب ہوگا خرچ کیا ہوا؟ جب کہ حلال سے خرچ کرے، اور نیک نیتی سے خرچ کرے، اور جسے دے وہ مستحق بھی ہو، اور پھر جسے دے اس پر احسان نہ جتلائے، نہ اس سے تحقیر آمیز برتاؤ رکھے۔ حتیٰ کہ اگر ملازم ہے اور ملازم کو زکوٰۃ دے دی جی، تو اب اس سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میرا یہ کام پہلے سے بڑھ کر کرے گا۔ اگر اس سے زیادہ کام کی توقع رکھی تو گویا اجرت دی ہے، زکوٰۃ نہیں دی، اور نہ ہی دینے کے بعد اس کو معمولی اور حقیر سمجھیں۔ یہ جو دیا جاتا ہے ہم نہیں دیتے، یہ اللہ دیتا ہے، ہمارا وسیلہ ہوتا ہے، یہ خدائی عطیہ ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہم نے اس کے بندے تک پہنچا دیا، ہمارا اس میں کیا کمال ہے، ہم تو واسطہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند مثالیں بیان فرمائیں کہ کون سا خرچ رد کر دیا جاتا ہے اور کون سا خرچ قبول کر لیا جاتا ہے، انفاق مردود اور انفاق مقبول۔ پہلی مثال، جو شخص محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں اور ویلفیئر کے بہت سے کام کرتے ہیں، تو ان کے خرچ کا حال ایسا ہے جیسے ایک چکنے پتھر پر مٹی جم گئی اور اس پر کچھ گھاس بھی اگ آئی، پھر زور کی بارش پڑی اور بارش نے سب کو صاف کر دیا، چٹان اندر سے نکل آئی، ٹھوس چٹان۔ معلوم یہ ہوا کہ ریاکاری کا خرچ، ایمان کے بغیر کیا ہوا خرچ، وہ اجر کی زمین میں جڑ نہیں پکڑتا۔ اس چٹان پر کچھ سبزہ تو اگ آیا، کوئی درخت بھی اگ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ گویا ایسے لوگوں کو جو ایمان نہیں رکھتے اور ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، اس دنیا میں عزت دے دیتا ہے، ان کا اچھا نام باقی رہتا ہے، لیکن چونکہ اللہ پر ایمان نہیں، صرف اپنے لیے، اپنی شہرت کے لیے، عزت کے لیے خرچ کیا، تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو نمٹا دیتا ہے۔ دوسری مثال، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا دل پختہ ہو جائے، حرص سے، لالچ سے پاک ہو جائے، ان کے خرچ کا حال اس باغ کا سا ہے جو اونچے ٹیلے پر ہو۔ ایک باغ ہے اور اونچے ٹیلے پر ہے، بارش موسلا دھار ہو یا ہلکی پھوار ہو،
پھل 2 گنا لائے، ایمان کے ساتھ خرچ کیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا بھی خرچ اس کا اجر بہت حاصل ہوتا ہے۔ تیسری مثال، ریاکار کا حال اس شخص کا ہے جس کا ہر قسم کا پھلوں سے لدا پھندا خوشنما باغ ہے، بڑا خوبصورت باغ ہے کسی کا، اور ادھر بڑھاپا آ پہنچا، بچے کمزور اور چھوٹے ہیں، گویا گزرے اوقات کا سہارا صرف یہی باغ ہے کہ اچانک ایک آتشیں بگولا آئے اور باغ کو جلا کر راکھ کر دے۔ پہلی مثال کفر اور بے ایمانی کے ساتھ خرچ کرنے کی تھی، یہ ریاکاری میں خرچ کرنے کی مثال ہے۔ تو ایسا ہی حال ریاکار کی عبادتوں اور خیراتوں کا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انفاق کرتے ہوئے شیطان فقر سے ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے، انفاق واجب میں بھی شیطان ڈراتا ہے، کیا کرو گے کہ بچا لو 2.5%، بچا لو اور زیادہ پروفٹ آئے گا تمہیں۔ لہٰذا واجب سے زائد میں اپنی مصلحت کا خیال رکھا جا سکتا ہے، لیکن ڈراتا واجب میں، فرض کے اندر بھی ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ خرچ نہ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ انفاق پر مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، اللہ کہتا ہے کہ تم خرچ کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میں تمہاری مغفرت کروں گا اور اپنے کرم سے مزید عطا کروں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کس کا کہا مانتے ہو، شیطان کا یا رحمان کا؟ صدقہ کھلا دو یا چھپا، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ کبھی ضرورت ہوتی ہے اجتماعی کام میں کہ لوگ اس میں فنڈنگ کریں، تو کھلے طور پر دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو۔ اور اگر ایسی نہیں ہے، صرف کسی فرد کی آپ مدد کر رہے ہیں، تو پھر اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے اور خاموشی سے صدقہ کر دینا چاہیے۔ اللہ نیت کو جانتا ہے، ہر حال میں اس کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے عطیات اور صدقات اور تمہارے خرچ کے اصل حقدار وہ لوگ ہیں جو اپنا وقت دین کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں، ان پر خرچ کرو، چونکہ دین کو باقی رکھنا یہ ضروری، دین ہمارے لیے، ہماری روحانی حیات کے لیے، ہماری آخرت کے لیے ضروری ہے۔ تو جو لوگ اپنا وقت دین کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں، معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خرچ وہ برداشت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کی سیرتوں سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور قرآن نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا۔ ناواقف ان کی وزاداری اور خودداری کی وجہ سے انہیں غنی سمجھتا ہے، ماشاءاللہ کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے ہیں اور گاڑی پہ آ رہا ہے کوئی آدمی اور ٹھاٹ باٹ سے نظر یہ آ رہا ہے، لیکن نہ تو کوئی شخص گاڑی کھا سکتا ہے، نہ ہی کپڑے نہ چھوڑ کر اپنی پیاس بجھا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کھانا پینا ایک الگ چیز ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ناواقف ان کی وزاداری سے اور خودداری کی وجہ سے انہیں غنی سمجھتا ہے، اور وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تم قرائن سے انہیں پہچانو اور ان پر خرچ کرو۔ فرمایا کہ معاشرے میں ایک طرف وہ سرمایہ دار ہیں جو شب و روز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اجر و ثواب کے خزانے جمع کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ سرمایہ دار ہیں جو سرمایہ کی حرص میں مخبوط الحواس ہو گئے، انہیں سوتے جاگتے ہر طرف بس سرمایہ ہی سرمایہ نظر آتا ہے، ہمارا بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے، یہ پراپرٹی بن جائے، یہ بنگلہ بن جائے، یہ کار، ایک نئی گاڑی آ جائے۔ یہ لوگ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی رگ حیات کا خون چوستے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے موجودہ حالات دیکھ لیجئے، ایلیٹ کلاس کیا کر رہی ہے اور غریب کس حد تک غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سود خوار سرمایہ دار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ بیع، خرید و فروخت، یہ بھی تو ربا کی طرح، اس سے بھی پروفٹ حاصل ہوتا ہے، وہاں پیسہ ہے، اس سے پروفٹ حاصل ہو رہا ہے۔
حالانکہ اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود سے بظاہر سرمایہ بڑھتا ہے، لیکن اللہ اسے مٹاتا رہتا ہے، گھٹاتا رہتا ہے، اور صدقات سے بظاہر سرمایہ گھٹتا ہے، لیکن اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ اس لیے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو، وگرنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یاد رکھیے، کوئی شخص، کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ جیت نہیں سکتی۔ ایمان والو، جب ادھار کا معاملہ کرنے لگو، یہ بہت اہم نصیحت ہے، اس میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں۔ جب بھی ادھار کا معاملہ کرنے لگو، خواہ وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، تو لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، اور دو مردوں کو، وہ دو مرد جو مسلمان ہوں، ثقہ ہوں، قابل اعتبار ہوں اور عادل ہوں، اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ اور گواہی کے لیے دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ، اس سے تمہارے معاملات سیدھے رہیں گے۔ ارشاد ہے، اگر تحریر ممکن نہ ہو تو ادھار میں رہن رکھنے کی اجازت ہے، رہن رکھنے کی اجازت ہے، اور رہن کے بغیر محض شخصی اعتبار پر بھی معاملہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن خیال رہے کہ اگر کسی نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو پھر اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ رہن کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ رہن جو چیز لی جاتی ہے، مثلا مکان ہے، دکان ہے، یہ امانت ہے۔ رہن میں لی ہوئی چیز یہ امانت ہے، اس میں اپنا تصرف کرنا، اس سے اپنے لیے فائدہ حاصل کرنا یہ درست نہیں۔ یہ کام ہماری سوسائٹی میں بہت ہے، قرض لیتے ہیں اور رہن میں مکان رکھ دیتے ہیں، اور جس کے پاس مکان رکھا گیا ہے، جو قرض دینے والا ہے، وہ اس مکان کو کرائے پہ چڑھاتا ہے، دکان کو کرائے پر دے دیتا ہے اور کرایہ خود استعمال کرتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے رقم دی اور لاکھ کی جگہ آپ نے 2 لاکھ وصول کر لیے، یہ درست نہیں۔ اگر کرائے پہ دیا جاتا ہے تو اس کا کرایہ مالک کا ہوگا، قرض دینے والے کا نہیں ہوگا۔ ارشاد ہے، شہادت مت چھپایا کرو، شہادت چھپانے سے دل گنہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ گواہ کو کوئی ضرر اور تکلیف بھی نہ پہنچے۔ اگر خطرہ یہ ہے، جیسے بہت سے واقعات ہیں کہ مروا دیا جاؤں گا، مجھے قتل کروا دیں گے، میرے بچوں کو تکلیف پہنچائیں گے، پھر انسان اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اور یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھو کہ اللہ کو ہر وقت ہر چیز کا علم ہے، کوئی معاملہ اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے، اپنے علم کے مطابق سب سے فیصلہ فرمائے گا۔ ارشاد ہے اس سورہ بقرہ کے بالکل آخری رکوع میں کہ کائنات کا مالک صرف اللہ ہے۔ گندے عقیدے اور گناہ کے ارادے زبان سے ظاہر کرو یا دل میں چھپائے رکھو، اللہ سب کا حساب لے گا۔ پھر کفر اور شرک کے سوا باقی گناہ جس کے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اے اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، بس ہمیں بخش ہی دینا، اللہ ہمیں بخش دینا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اسے روک ٹوک نہیں سکتا۔ سب نیکیوں کی بنیاد ایمان ہے، سب نیکیوں کی بنیاد قبولیت ایمان سے ہوتی ہے، اور ایمان لانا ضروری ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نازل کردہ کتابوں پر، اور بلا تفریق اس کے سب رسولوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول گزر گئے، ان کے نام معلوم ہیں یا نہیں معلوم ہیں، بس یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے سب سچے پیغمبروں اور نبیوں پر ہم ایمان رکھیں۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار
انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ ایمان والو، تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا کوئی حکم معلوم ہو تو کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو غفرانک، اے اللہ معاف کر دے، بالآخر آنا تو تیرے ہی پاس ہے، تجھ سے بھاگ کر ہم کہیں جا نہیں سکتے۔ فرمایا کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت اور اس کی بساط سے بڑھ کر پابند نہیں، کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا۔ ثواب اس نیکی پر ملتا ہے جو ارادے سے کرے، اور عذاب بھی اس گناہ پر ہوتا ہے جو قصدن کرے۔ بھول چوک اور خطا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تم ہر حال میں یہ دعا کرتے رہا کرو، ربنا، ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہم پر گرفت نہ فرمانا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اور ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جیسے آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا۔ ہمارے رب، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کے سہار کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، وہ بوجھ جسے ہم اٹھا نہیں سکتے، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحمت فرما۔ انت مولانا، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، اے اللہ تو ہی تو ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تو ہی تو ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ ان اسرائیلیوں کے مقابلے میں اور ان کے پشت پناہوں کے مقابلے میں اور منافقوں کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی نصرت فرما، اے اللہ انہیں اس ظلم کی چکی سے نکال لے، اے اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے کے، ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔